السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف میر، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، اور آپ کے لیے آج میں لایا ہوں کچھ وال پیپرز. تھوڑے سے ہیں لیکن آپ کے لیے ایچ ڈی قسم کے وال پیپرز ہیں. آج کل ہر بندے کو وال پیپرز کی ضرورت ہے، تو میں آپ کو دے رہا ہوں وال پیپرز. اس ویڈیو کو ضرور مکمل دیکھیے گا. اس میں اپنے ایکسیڈنٹ کا حال بھی آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، تو آئیے دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا بھائی کاشف میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاشف پروڈکشن. آج میں آپ کو اپنے ایکسیڈنٹ کی داستان سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، جس کی وجہ سے میں کافی دن بیمار بھی رہا اور کافی مجھے چوٹیں بھی لگیں اور کافی دیر میں غیر حاضر بھی رہا. تو اس کا جو ہے نا سینیریو میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ مجھے نا اس میں کچھ حکمتیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آئی ایکسیڈنٹ میں کہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری سمجھی. اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایکسیڈنٹ ہوا اور اس سے مجھے جو سبق حاصل ہوئے وہ کیا تھے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں تھوڑا سا کہ میں آخر گیا کہاں تھا اور میرے ساتھ کون کون تھا. میرے ساتھ میری والدہ تھیں اور میری چھوٹی بیٹی جو تقریباً 2 سال کی ہے. دونوں میرے ساتھ تھیں اور سیالکوٹ بس سٹینڈ تک گئے تھے. میری ہمشیرہ نے اپنے سسرال واپس جانا تھا. وہاں سے واپسی پر مجھے بازار میں کچھ کام تھا، تو میں والدہ کی اجازت سے بازار چلا گیا. جب میں اپنا کام نپٹا کے وہاں سے نکلنے لگا تو ہم جب بازار سے ہوتے ہوئے سیالکوٹ کا جو مین بازار ہے وہاں سے ہوتے ہوئے واپس اپنے گھر کو جا رہے تھے، تو میری والدہ مجھ سے کہنے لگی میں نے کچھ دیسی ادویات لینی ہے پنساری کی دکان سے. وہاں سے میں نے ٹرن لیا اور میں واپس اس بازار میں چلا گیا. ہمارے یہاں پر لہائی بازار بڑا مشہور ہے، وہاں پر پنسار سٹور کافی سارے ہیں. ہوا کیا کہ وہاں سے ہم نے ادویات لیں اور وہاں سے نکلتے وقت میں نے دیکھا ایک سائڈ پہ رش تھا جس سائڈ پر میں اس طرف نہیں گیا، حالانکہ مین راستہ وہی تھا. تو میں چھوٹی گلیوں سے ہوتا ہوا اپنے گھر کی طرف نکل گیا بازار میں سے شارٹ کٹ لے کے. ہم جب یہاں پر ہمارے سیالکوٹ میں نیکا پورا والا جو پل ایک ہے وہاں پر بڑا مشہور ایریا ہے، وہاں پر جب ہم پہنچے تو وہاں سے بالکل سلولی تقریباً 20 یا 25 کی سپیڈ ہوگی میری، اچانک ہمارے پیچھے سے ایک بچہ آیا. چھوٹا سا بچہ تھا، تقریباً آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی 12 یا 13 سال ایج ہوگی. تو اس بچے نے پیچھے سے آ کے ہمیں کراس کرنے کی کوشش کی ہے. اب جس وقت وہ ہمیں کراس کر رہا تھا تو سامنے سے ایک بائک اور آ رہی تھی. وہ جو بائک تھی اب اس کو پتا تھا کہ اگر وہ سیدھا جاتا ہے تو اسے ٹکرا جائے گا. اس نے میرے آگے سے بائک نکالنے کے لیے بالکل میرے ساتھ بائک جوڑ دی اور اس کے جو ہینڈل کی لیفٹ سائڈ تھی وہ میرے ہینڈل کی رائٹ سائڈ کے ساتھ جڑ گئی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہینڈل ایک دوسرے کے اندر اس طرح جکڑے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے. پھر ہم گر گئے، وہ بھی گر گیا اور وہ جو سامنے سے بندہ آ رہا تھا وہ بھی ہمارے اوپر. یہاں پر اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات جو میرے دل کو لگتی ہے، ظاہر ہے ماں ماں ہی ہوتی ہے. میری والدہ نے سب سے پہلے مجھے پوچھا کوئی چوٹ تو نہیں لگی، پھر میری بیٹی کے بارے میں پوچھا. اور جس طرح ہم گرے تھے میری دائیں ٹانگ پر بہت زیادہ چوٹیں لگی، میرے کندھے پر بھی چوٹ لگی اور کافی زیادہ دباؤ آیا. میری والدہ کو بھی کندھے پر چوٹ لگی. سینیریو کچھ یوں تھا کہ جس وقت میں گر رہا تھا تو میں اپنی جان کا مجھے نہیں تھا، میں اس وقت اپنی بیٹی کو پکڑ رہا تھا کہ اس کو کوئی چوٹ نہیں لگے. وہ آگے ٹینکی پر تھی تو میں نے اس کو جلدی جلدی پکڑ لیا اور مجھے ڈر بھی تھا. میں نے کہا یہ ٹینکی پر ہے تو ظاہر ہے اس کی جو ٹانگ ہے وہ ٹینکی کے نیچے آ جائے گی. لیکن قدرت خدا کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اس طرح کے فرشتے جو بچوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، شاید کوئی اس طرح کوئی فرشتے نے ہی اس کو بچا لیا اور بالکل اس کو کوئی معمولی سی بھی کھروچ نہیں آئی الحمدللہ. اور ہمیں ماں بیٹے کو اتنی زیادہ تکلیف اور اتنی پریشانی جھیلنی پڑی اور ہم دونوں تکلیف سے دو چار تھے. تو میں نے جو بیسک چیز تھی جو اس میں آبزرویشن تھی میری وہ یہ تھی کہ میری والدہ نے جو مجھے فرمایا کہ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی. اپنی چوٹ کا ان کو نہیں پڑا، وہ میری چوٹ کے لیے وہ فکر مند ہو گئے. ماں ایک بہت بڑا مرتبہ ہے ماں کا، اور اس کا دل بھی صرف اولاد کے لیے ہی دھڑکتا ہے کہ اس کو اپنا نہیں ہوتا، اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس میرے بچے کو تو نہیں کچھ ہو گیا. خیر ہم اٹھے،
سب سے پہلے تو میں نے اس بچے کو دیکھا وہ جو گرا تھا ہمارے ساتھ، اور چونکہ قصور اس کا تھا تو ظاہر ہے اس کو میں نے 2-3 تماچے بھی لگا دی، لیکن لوگوں نے بہرحال مجھے منع کیا، میری والدہ نے بھی مجھے منع کیا، تو میں باز آ گیا۔ خیر، وہ وقت گزر گیا۔ بعد میں بیٹھ کر سوچنے لگے کہ یہ کیا ہوا، کس طرح ہوا۔ اگر میں اس وقت جس وقت میں اپنا سامان لینے کے لیے بازار چلا گیا تھا، اگر میں سیدھا گھر آ جاتا تو کیا یہ ایکسیڈنٹ ہوتا؟ ہم اس لڑکے کے وہاں پہنچنے سے کتنی دیر پہلے کے گھر آ جاتے۔ خیر، وہ بھی خیال تھا کہ سامان لے کے پھر وہاں سے ہم جس وقت نکلے تو والدہ نے مجھ سے کہا کہ پنسار کی دکان سے کچھ سامان لینا ہے، تو وہ بھی خیال تھا کہ یار اگر میں ادھر نہ جاتا تو میں ادھر سے ہی گھر چلا جاتا تو پھر بھی میں پہلے پہنچ جاتا، وہ لڑکا بعد میں ادھر پہنچتا۔ لیکن یہ درد، یہ تکلیف، یہ پریشانی جو تھی یہ ہمارے نصیب میں تھی، اور ہم نے اس تکلیف کو جھیلنا تھا، تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ جو تکلیف ہے برداشت کرنی پڑی۔ بس قدرت نے ہمارے لیے یہ تکلیف رکھی تھی، نہ جانے ہمارے کون سے گناہ تھے جو اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہوں گے۔ تو مجھے خاص طور سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ارشاد صاحب کا، بابا گرافکس والے جو ہیں، انہوں نے مجھے خصوصی طور پر میرا حال چال پوچھا، اور گروپ میں بھی میں نے کسی کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کی، حالانکہ بڑی علالت بھی تھی اور پریشانی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ لیکن مجھے ارشاد صاحب کہنے لگے کہ آپ جو ہے نا ضرور اس بات کو شیئر کریں، کیونکہ ظاہر ہے دوست جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اور دعا کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی بھی قبول فرما لے، تو فائدہ بہرحال ہوتا ہے اس کا۔ تو انہوں نے اپنے طور پر میرے گروپ کے اندر ہی بات شیئر کر دی کہ میرا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے میں غیر حاضر ہوں، تو میرے لیے دعا کے لیے بھی انہوں نے دوستوں کو کہا۔ میں بڑا مشکور ہوں ارشاد صاحب کا، اور آخر پر ایک پیغام جو میں آپ کو ضرور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس بچے کی وجہ سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا، میں یہ چاہتا تھا کہ اس کے گھر تک پہنچوں، لیکن میری والدہ نے مجھے منع فرما دیا اور میں اس بچے کے گھر تک نہیں گیا۔ اس کی وجہ سے میرا بھی نقصان، میری والدہ کا بھی نقصان، اور میری بائک کا بھی نقصان ہوا۔ یہ سارے نقصان جو تھے وہ ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم نے اس بچے کو جانے دیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے گھر لے کے جاتے، اس کے والدین کو بتاتے، اسے تھوڑی بہت اس بات کی سزا ملتی، اور آئندہ کے لیے وہ احتیاط کا دامن تھام کے یہ کام کرتا۔ لیکن میری گزارش ہے ان دوستوں بھائیوں کے ساتھ جن کے بچے ابھی بالکل جوان ہیں، جو 12-13 سال، 15 سال، 17 سال، جب تک آپ کا بچہ میچور نہیں ہو جاتا، اس کو اچھے برے کی سمجھ نہیں ہوتی، اس وقت تک آپ اپنے بچوں کو بائک نہ دیا کریں، ان کو چلانا ہی نہ سکھائیں، کام اپنے خود کیا کریں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں ان کو ہاسپٹل لے گیا۔ ان کا تو ایکسیڈنٹ کسی اور وجہ سے ہوا، لیکن وہ ہاسپٹل لے کے گیا تو وہاں پر بہت زیادہ رش تھا۔ ایک بچہ جو تقریباً 12-13 سال کا تھا تو وہ پتہ چلا کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ جو ڈیتھ ہوئی وہ پیچھے وجہ کیا تھی کہ وہ 14 اگست والے دن، وہ 14 اگست والا دن تھا، تو 14 اگست والے دن وہ جو ہے نا اپنی بائک کا سلنسر اتار کے تو وہ ویلنگ کر رہا تھا۔ اب ویلنگ کے دوران آگے کوئی گدا گاڑی آ گئی، تو ویلنگ کرتے ہوئے وہ گدا گاڑی سے ٹکرا گیا، تو اس کا تو بچنا محال تھا۔ لیکن دیکھیں نا، ماں باپ جنہوں نے اس کو بائک دی ہوگی بعد میں وہ اس بات کو پچھتاتے بھی ہوں گے کہ بھائی ہم اپنے بچے کو نہ دیتے بائک۔ تو میری گزارش ہے، میری عرض ہے ان ماں باپ سے، ان بھائیوں سے، ان دوستوں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو موٹر سائیکل چلانی سکھا دی ہے اور اب یہ جہاں چاہے گا وہاں جائے گا، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں جب تک وہ میچور نہیں ہو جاتے ان کو سائیکل لے کر دیں، سائیکل پر وہ روڈز کی پریکٹس کریں، روڈ پر چلائیں گے سائیکل، ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ روڈ پر کس جگہ پر کیا کرنا ہے۔ پھر جب بائک پر آئیں گے تو بائک تو بہت تیز ہوتی ہے سائیکل سے کئی درجہ، اور پھر جوانی کا خون، اور تو پھر اس صورت میں بندے کو بھول جاتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں۔
روڈ ایسی جگہ ہے جہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ روڈ پر ہوتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ آپ کے آس پاس آگے پیچھے دائیں بائیں جتنی بھی ٹریفک ہے، جو بھی بندہ گاڑی چلا رہا ہے، سائیکل چلا رہا ہے، بائک چلا رہا ہے، وہ سب اندھے ہیں، صرف آپ بینا ہیں۔ تو جب صرف آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو آپ نے ہی سب سے بچنا ہے، کسی نے آپ کو نہیں بچانا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس بات کا خصوصی طور پر خیال رکھیں کہ کوئی بھی جب بھی آپ ڈرائیو کریں تو خاص طور سے اپنی جان کی فکر کر کے۔ اور آخر میں ایک بہت ضروری بات ہے، اگر کسی نے پوری ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ یہاں سے اگر کسی نے دیکھ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری ویڈیو کا لب لباب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کا حامی و ناصر ہوتا ہے۔ میں جس وقت اپنی سسٹر کو بس سٹینڈ پر چھوڑنے گیا، اس وقت یہ بات میرے دماغ میں، میری والدہ کے دماغ میں بھی تھی کہ یہ آج لگتا ہے ہمارا ایکسیڈنٹ ہوگا۔ تو جاتے ہوئے میں نے سفر کی دعا پڑھی۔ جب میں واپس آیا تو قدرتی بات ہے کہ مجھے یہ بات یاد ہی نہیں رہی، حالانکہ میں بڑی احتیاط کرتا ہوں کہ جب بھی میں بائک پہ بیٹھ جاتا ہوں تو سفر کی دعا ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ تو مجھے آتے ہوئے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے سفر کی دعا بھی پڑھنی تھی، اور سفر کی دعا نہیں پڑھی تو یہ معاملہ میرے ساتھ ہو گیا۔ آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ سفر کی دعا پڑھا کریں۔ سفر کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ رکھتا ہے حادثات سے۔ اور اگر کسی بھائی کو سفر کی دعا نہیں آتی تو انٹرنیٹ سے مل جائے گی، ورنہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ آپ نے اس کو پڑھنا اس طرح ہے کہ پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے۔ اب کچھ دوست درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وہ اتنا لمبا درود پاک ہے، وہ اگر نہیں پڑھیں گے کچھ چھوٹا سا پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں بڑے سارے درود پاک ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا میرے پیر و مرشد نے جو ہمیں درود پاک تعلیم فرمایا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے کے بعد بسم اللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم، یا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو آپ کی حفاظت کے لیے مامور فرما دے گا اور آپ کو حادثے سے بچا لے گا۔ تو میری یہ دعا ہے کہ جن دوستوں نے میرا حال احوال پوچھا، اللہ تبارک و تعالی ان کو دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، ان کی زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے، جملہ دوستوں کو حادثات سے محفوظ فرمائے۔ جو والدین اپنے بچوں کو بائکس دیتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کل بچیوں کو بھی بائکس دی جا رہی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس بات پر تھوڑا سا غور کریں اور پھر یہ سٹیپ لیں کہ آپ اپنے بچوں کو بائکس دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کا بھی حامی و ناصر ہو، اور تمام امت مسلمہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔